الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ النبی الکریم اما بعد ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے جس میں رمضان المبارک کی اہم خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ رمضان نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے۔ صبر کی مشق اس مہینے میں جتنی ہوتی ہے اور کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ اس میں روزہ کے ذریعے سے بہت سارے جائز امور سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کا نام صبر ہے، اور جنت صبر ہی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز ہے۔ برائیوں سے رکنا اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ دوسری بات اس حصے میں جو کہی گئی وہ یہ کہ یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی تربیت کی جاتی ہے۔ روزہ بھوک کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے، بھوک کا صحیح تصور سکھاتا ہے۔ ایک بھوکے کو ہی بھوک کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جو فاقے کے شکار ہیں، جو بھوک کے شکار ہیں، جن کو کھانا نصیب نہیں ہے۔ تو اس تصور سے ہمدردی کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے، غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ رزق میں وسعت کی جاتی ہے۔ اس میں گنتی کے اعتبار سے کسی کی آمدنی تو نہیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں روزہ داروں کا تجربہ ہے کہ روزہ دار جو اس مہینے میں کھا پی لیتا ہے وہ دوسرے ایام میں اسے موقع نہیں ملتا۔ اس مہینے میں غربا بھی، کمزور بھی اور عمرہ اور مال و دولت والے بھی اچھے طریقے سے کھاتے پیتے ہیں۔ گویا اس میں رزق میں، اس مہینے میں رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہے رزق میں وسعت کرنے کا مطلب۔ اور اس حدیث میں اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ جو بندہ کسی روزہ دار کا افطار کرا دیتا ہے اس کو اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اس بندے روزہ دار کے روزے کا بدلہ روزہ کھلوانے والے کو دے دے، بلکہ اس کو بھی دیتا ہے اور روزے دار کو بھی اس کے روزے کا بدلہ دیتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال خود صحابہ کے درمیان ہوا کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانا یا بڑی دولت خرچ کرنا، نام و نمود کمانے کے لیے خرچ کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ روزے دار کو افطار کرانا، چاہے کھجور کے ذریعے ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو، یہ مطلوب ہے۔ یعنی اس کی اہمیت، روزے دار کو ایک کھجور کھلا کر روزہ کھلوانا، اس میں بھی غمخواری اور مواسات کا تصور نظر آتا ہے۔ یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے اور وہ بندہ غمخواری کے جذبات سے معمور ہو کر عمومی ماحول میں غمخواری اور مواسات کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسی حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو شخص روزے دار کا پیٹ بھر کر افطار کراتا ہے تو وہ میری حوض سے سیراب ہوگا، اور اس سیراب ہونے کے بعد پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہاں حوض سے مراد وہ حوض کوثر ہے جس کے نگراں، جس کے محافظ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوں گے۔ انہی کو اختیار ہوگا، جس کو وہ چاہیں گے اس حوض سے پانی پلائیں گے۔ وہ دن، قیامت کا دن، بڑا خوفناک دن ہوگا۔ پیاس سے لوگ پریشان ہوں گے اور بھی طرح طرح کی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوض کوثر سے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ اس کی تمام پیاس بجھ جائے گی اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مواسات، غمخواری اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔